الحمدللہ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما اصابکم من مصیبۃ فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ تمہیں جو کچھ مصیبتیں پہنچتی ہیں وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے کرتوت کا بدلہ ہے، وہ تو بہت سی باتوں سے درگزر فرما دیتا ہے۔ وما انتم بمعجزین فی الارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر۔ اور تم ہمیں زمین پر عاجز کرنے والے نہیں ہو، تمہارے لیے سوائے اللہ تعالیٰ کے نہ کوئی کارساز ہے نہ کوئی مددگار ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ وسلم۔ پارہ 25واں سورۃ الشورى کی آیات مبارکہ 30 اور 31 کی تلاوت کی گئی ہے اور ساتھ ترجمہ بھی کیا گیا ہے۔ جیسا کہ گزشتہ درس میں ذکر ہوا تھا کہ اللہ کی اس کائنات میں بہت سی نشانیاں ہیں، اور ان نشانیوں میں سے سب سے بڑی نشانیاں آسمانوں اور زمین کی پیدائش ہے، اور پھر ان میں جانداروں کا پیدا کرنا، قسم قسم کے جانداروں کا پھیلانا۔ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی 18,000 قسم کی مخلوقات اس زمین پر ہے، جن میں انسان، چرند، پرند، کیڑے مکوڑے، اور بعض نے کہا ہے کہ اس سے بھی زیادہ ہے، انگنت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ اس تمام مخلوق کو، جتنے بھی جاندار ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک، جن و انس، چرند پرند، حیوانات، کیڑے مکوڑے، سب کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جمع کر دے گا اور سب کے ساتھ انصاف ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ہم سے حساب لیا جائے، بس اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا معاملہ کر رہے ہیں ہمارے ساتھ۔ اور آج جو آیات مبارکہ پڑھی گئی ہیں، یہ اگر دیکھا جائے تو آج کے دور کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں۔ آج دیکھیں دنیا مصیبتوں میں ہے، ہر ایک پریشان حال ہے، کسی کو سکون نہیں، خصوصاً غریب طبقہ، اور وہ طبقہ جو درمیانے طبقے کا ہے، سفید پوش، آج وہ بہت پریشان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے اس کی پریشانی کی وجہ کیا ہے؟ ان میں بھی ہمارے اعمال کا کردار ہے کہ وما اصابکم من مصیبۃ، جو تمہیں مصیبتیں پہنچتی ہیں، جو مصیبتیں تمہیں پہنچتی ہیں، فبما کسبت ایدیکم، وہ تمہاری اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، وہ تمہارے ہاتھوں کے کرتوت کا بدلہ ہے۔ اور ویعفو عن کثیر، اور بہت سی باتوں سے اللہ درگزر فرما دیتے ہیں۔ اگر فوراً پکڑ ہوتی نا، قرآن مجید میں بعض جگہ ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو گناہ کی وجہ سے، کسی کو شرک کی وجہ سے، کسی کو کفر کی وجہ سے اگر فوراً پکڑتے نا، تو آج دنیا میں کوئی جاندار زندہ نہ ہوتا، پھر اس دنیا کا مقصد ختم ہو جاتا۔ کیونکہ یہ دنیا جو ہے ہمارے لیے ایک ٹرائل ہے، یہ قید خانہ ہے، اور ہمیں بھیجا گیا ہے اور ساتھ پیپر بھی بتا دیا گیا ہے کہ فلاں فلاں چیز کی تیاری کرنی ہے۔
اور اس کا جواب ہم نے پیپر یہاں حل کرنا ہے، ہم نے وہاں نہیں کرنا. پیپر بتا دیا گیا اور حل بھی یہاں کرنا ہے، وہاں میں رزلٹ ملے گا، وہاں رزلٹ ملنا ہے. یہی پوچھا جائے گا آپ نے اس دنیا میں یہ جو امتحان گاہ تھی امتحان دیا ہے، کیسے امتحان کی تیاری کی تھی، تمہارا رزلٹ تو یہ ہے. اللہ سے دعا کرو ہمارا کامیابی والا رزلٹ ہو، جہنم سے خلاصی والا رزلٹ ہو، جنت میں جانے والا رزلٹ ہو. تو یہاں یہی ہے کہ جو کچھ تمہیں مصیبتیں پہنچتی ہیں اس دنیا میں وہ تمہارے اپنے کرتوت ہیں، اور اللہ تعالیٰ بعض تو تمہاری وہ جو کرتوت ہیں ان سے درگزر فرما دیتے ہیں. اس کے خطاب دو قسم کے ہو سکتے ہیں. ایک تمام دنیا کو، یعنی مسلم غیر مسلم، اور دوسرا مسلمانوں کو خصوصاً. اب اس کا خطاب اگر اہل ایمان سے ہو تو مومنین سے ہو، مسلمانوں سے ہو، تو مطلب ہوگا کہ تمہارے بعض گناہوں کا کفارہ تو وہ مصائب بن جاتے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں. اللہ اکبر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن صحابہ کرام کے مجمع میں بیٹھے تھے. آپ کا فرمان ہے جس کا مفہوم ہے اللہ کم و پیشی معاف فرمائے، کہ حدیث کے بیان کرنے میں بھی بڑی احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا کہ اگر کسی نے میرے ساتھ وہ بات منسوب کی جو میں نے نہیں کی تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. آج دیکھو اللہ رحم کرے 10 لاکھ من گھڑت حدیث مبارکہ بنائی گئی ہیں. 10 لاکھ، ایک نہیں دو نہیں، 10 لاکھ سے بھی زیادہ. اور ان کو ہمارے علماء بڑے دلیری کے ساتھ ذکر کرتے ہیں. ایسی حدیث بھی ذکر کی جاتی جن میں صحابہ کرام کو نشانہ بنایا جاتا ہے، جن میں تابعین کو نشانہ بنایا جاتا ہے. تو یہاں یہی ہے، بعض تو ہمارے گناہوں کا کفارہ بن جاتے. ہاں بات کر رہا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا جس کا مفہوم ہے اللہ کم و پیشی معاف فرمائے، کہ اللہ تعالیٰ کا مومن کے ساتھ عجیب معاملہ ہے. مومن کے ساتھ کہ وہ تھوڑا سا پریشان ہوتا ہے نا، ایسے بیٹھے بیٹھے اس کا کوئی گناہ دھل جاتا ہے. کوئی تھوڑی سی پریشانی ہوئی، اس نے صبر کیا، وہ ویلا نہ کیا، اللہ نے اس کا گناہ معاف کر دیا. پاؤں میں کانٹا چبھا، صبر کیا، اللہ نے کوئی گناہ معاف کر دیا. یہ عجیب معاملہ ہے. آپ مسکرائے بھی. تو یہاں ایک تو یہ ہے کہ مومن کے لیے یہاں کی مصیبتیں اس کا کفارہ بن جاتی ہیں. جس طرح کسی چیز کو صاف نہیں کیا جاتا، جس طرح سونار ہوتا ہے، زرگر ہوتا ہے، وہ سونے کو صاف کرتا ہے نا، اس میں سے ملاوٹ نکل جائے تو کیا کرتا ہے، کٹھالی میں اس کو آگ پر گرم کرتا ہے، گرمی کے بعد اس میں نکھار آتا ہے. تو مومن کی مثال یہی ہے کہ اس کو اس مصیبتوں کی بٹی میں کیا جاتا ہے، سونے کی طرح. جس طرح ایک زرگر جو ہے اس کو صاف کرتا ہے، اس کو صاف کیا جاتا ہے تاکہ اللہ کے پاس جائے تو صاف ستھرا ہو کر جائے. جو تمہیں گناہوں کی پداش میں پہنچتے ہیں اور اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں. اللہ اکبر. اور اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی کریم ہے، معاف کرنے کے بعد آخرت میں بھی اس کا مواخذہ نہیں ہوگا. اس لیے کہتے ہیں کہ مومن کی تکلیف پر ہنسنا نہیں، بلکہ کسی کی تکلیف پر ہنسنا نہیں چاہیے، کہ وہ تکلیف اس کے لیے کفارہ بن جاتی ہے. حدیث میں بھی آتا ہے، اللہ تعالیٰ کم و بیشی معاف فرمائے، مومن کو جو بھی تکلیف اور حزن و غم پہنچتا ہے، اس کو جو غم پہنچتا ہے، حتیٰ کہ اس کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں. اور یہ حدیث صحیح بخاری میں کتاب المرضہ باب ما جاء فی کفارۃ المرض، اور مسلم میں ہے باب ثواب المومن فیما بمصیبت من مرض. یہ دونوں میں ہے، بخاری شریف میں بھی یہ حدیث ہے اور مسلم شریف میں بھی ہے. اگر خطاب عام ہو، یہ تو مومن کی بات ہو گئی نا،
اگر عام خطاب ہو یعنی ہر ایک ہو تو پھر کیا ہے کہ تمہیں جو مصائب دنیا میں پہنچتے ہیں یہ تمہارے اپنے گناہوں کا نتیجہ ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ بہت سے گناہوں سے درگزر فرما دیتے ہیں, پکڑتے نہیں ہیں. یعنی یا تو ہمیشہ کے لیے معاف کر دیتے ہیں یا پھر ان پر فوری سزا نہیں دیتے. عقوبت تعزیر میں تاخیر یہ بھی یا گناہ معافی ہے. یعنی کہ اگر ایک آدمی نے گناہ کیا اور اللہ نے اس کی پردہ پوشی کر دی, کسی کو صرف اتنے تک محدود ہے, اور پھر اس نے اللہ سے معافی مانگی, اللہ سے معافی مانگی تو اللہ اس کو بھی معاف کر دیتے ہیں. اللہ اکبر. وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مَا مِن دَابَّةٍ. یہ سورۃ فاطر کی آیات نمبر 45 ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کے کرتوتوں پر فوراً مواخذہ شروع کر دیتے, فوراً پکڑ شروع کر دیتے, تو زمین پر کوئی چلنے والا باقی نہ رہتا. یہ اپنی مفہوم کی آیات ایک سورۃ النحل میں بھی آ چکی ہے. تو یہ دیکھو اللہ کی کتنی مہربانی ہے. گناہ کرو, تھوڑی سی پریشانی آئے, مومن ہو گناہ دھل گیا. اس لیے پریشانی پر, مصیبت میں, مرض میں, بیماری میں واویلا نہیں کرنا چاہیے. جب انسان صبر کرتا ہے تو اللہ کی طرف سے اس کو اس کا اجر ملتا ہے. اور پھر اللہ نے فرمایا وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. اور تم ہمیں زمین پر عاجز کرنے والے نہیں ہو. یعنی کہ لوگ یہ سمجھیں جس طرح سرکش قسم کے لوگ, سخت کفار, وہ کہتے ہیں ہمارا کون بگاڑے گا. بعض بغیرت قسم کے لوگ کہتے ہیں کدھر ہے تمہارا اللہ, اس کو بلاؤ, یہ تو قیامت کے دن پتہ چلے گا. کیا آپ بتاؤ. تو جہاں یہ تم بھاگ کر کسی ایسی جگہ نہیں جا سکتے جہاں تم اپنی گرفت میں نہ, اللہ کی گرفت میں نہ آ سکو, جہاں اللہ کی پکڑ سے کوئی نہیں بچ سکتا. جو مصیبت تم پر نازل کرنا چاہیں تم اس سے نہیں بچ سکتے. اللہ کی طرف سے جب پکڑ ہوتی ہے تو کوئی نہیں بچا سکتا. آپ وسلم کی حدیث مبارک بھی ہے کہ ساری دنیا اکٹھی ہو جائے, ساری دنیا اکٹھی ہو جائے اور تم کو نقصان پہنچانا چاہے, میرا اللہ نہ چاہے تو تمہارا بال بھی بیکا نہیں کر سکتے. اور ساری دنیا اکٹھی ہو جائے اور تمہیں نفع پہنچانا چاہے, میرا اللہ نہ چاہے تو تمہیں ایک کثیرے کا بھی فائدہ نہیں دے سکتے. تو جہاں یہ ہے, اس لیے تمہارا اللہ کے سوا کوئی کارساز نہیں, اللہ کے سوا تمہارا کوئی مددگار نہیں, اللہ کے سوا تمہارا کوئی حاجت روا نہیں, اللہ کے سوا تمہاری کوئی بگڑی بنانے والا نہیں, اللہ کے سوا تمہاری مصیبتوں کو کوئی ٹالنے والا نہیں, اللہ کے سوا تمہاری پریشانی کو کوئی ختم کرنے والا نہیں, اللہ کے سوا تمہیں زندگی اور موت دینے والا کوئی نہیں. سب کچھ میرے اللہ کے اختیار میں ہے. اس لیے اللہ والے بن جاؤ. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا قرب, اپنی محبت اور اپنی معرفت نصیب عطا فرمائے, ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور بقیہ زندگی قرآن و سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جتنے مسلمان اس دنیا سے رخصت ہو گئے اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے اور ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. جتنے بھی بیمار ہیں روحانی طور پر, جسمانی طور پر, اللہ تعالیٰ سب کو صحت کاملہ عطا فرمائے. ہم تمام مسلمانوں کا, چاہے انسان ہے چاہے جنات ہے, سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تعلیم دین کورس بعد از نبا مغرب ہر عمر کے افراد کے لیے اس موقع سے فائدہ اٹھائیں, خصوصاً طلباء کے لیے جو کالج کے طلباء ہیں یا میٹرک کے طلباء ہیں. اس میں آپ کا اپنا فائدہ ہے. ایڈریس دیا گیا ہے, اس کو پڑھ لیں اور جوائن کریں. 3 کتاب جو مفت دیے جائیں گے, بالکل مفت کورس اپنی آخرت بنانے کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پلیز سبسکرائب مائی چینل اینڈ لائک فار مور ویڈیوز. السلام علیکم.